باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے دو ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے اور ماہ رجب کی مناسبتیں کیا ہیں۔ یہ دو چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، اور اب ماہ مبارک رجب اور ماہ رجب المرجب جو بھی آپ کہیے، اس اعتبار سے اب ہم اعمال کا ذکر کریں گے کہ ہمیں اس مہینے میں اعمال کتنے انجام دینے ہیں اور کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں۔ یاد رکھیں، اتنی زیادہ فہرست ہے اور اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ ہر ایک کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یا تو پھر ایسا درس رکھا جائے کہ پورے مہینے ماہ رجب کا اعمال بیان کیا جائے، ہر روز آپ کو 5 منٹ سنیے آپ، تب جا کے یہ اعمال پورے بیان ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ انجام دیتے ہیں، انہی میں سے میں کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ماہ رجب المرجب میں 2 طرح کے اعمال ہیں، یہ اعمال ہر مہینے میں رہتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو آپ کو شب اول ماہ رجب سے لے کر آخر شب تک انجام دینا ہے، یعنی اگر 30 کو چاند ہو تو 29 کی رات تک یا 30 کے دن تک آپ کو انجام دینا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو تاریخوں میں ہوتے ہیں، یعنی جیسے مہینے کی پہلی تاریخ، مہینے کی 15 تاریخ، مہینے کی 14، 13 اور آخری تاریخ جو ہوتی ہے، اس میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم ابھی اعمال مشترکہ بیان کر رہے ہیں، وہ اعمال جو پہلی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں ہر مہینے کی اور آخر تاریخ تک رہتے ہیں۔ یہ اعمال ہم مفاتیح الجنان، جسے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم نے خدا بند عالم ان کو بہشت میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے مفاتیح الجنان کا جو ترجمہ کیا، جو تنظیم المکاتب سے چھپی ہوئی ہے، اس میں 242 نمبر صفحے سے لے کے 278 نمبر صفحے تک اعمال ماہ رجب المرجب بیان ہوئے ہیں۔ اس کی طرف آپ مراجعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ پہلی چیز جو ہے وہ مشترکہ اعمال میں دعائیں ہیں، ہر روز کی ایک دعا ہے، مثلا جمعے کی دعا ہے، جمعرات کی دعا ہے، یکشنبے سنڈے کے دن کی دعا ہے، جو بھی ہر روز کی ایک دعا ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد بہت سی دعائیں ہیں، جیسے یہ دعا جو بہت مشہور ہے، ہر مسجد میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، گھروں میں ہماری ماں بہنیں بھی پڑھتی ہیں۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تعننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی یا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ الی آخر۔ یہ پوری دعا ہے، اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ اس دعا میں بہت معنی پوشیدہ ہیں، بہت معارف پوشیدہ ہیں پروردگار کے سلسلے میں، اور بہت ہی معتبر اور اچھی دعا ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ اور سنیچر کے دن کا روزہ ہے ماہ مبارک رجب میں، جو ان روزوں کو رکھے گا اسے 9 سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ 9 سال کے روزوں کا ثواب نہیں، 9 سال کی عبادتوں کا ثواب۔ جب بھی کسی بھی حدیث میں آیا ہے کہ 9,000 سال اور 50 سال اور 70 سال کی عبادتوں کا ثواب، تو اس دن کے روزہ رکھنے سے 70 سال کے روزے نہیں کم ہو جاتے، نہ 70 سال کی نماز کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جوانوں کو آج جو بہکایا جا رہا ہے، ہمیں اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ تم فلاں دن کا روزہ رکھ لو اور اس کے بعد تمہیں 70 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو اب تم 70 سال روزہ نہ بھی رکھو تو بھی چلے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ ثواب ملے گا آپ کو، روزہ نہیں ملے گا 70 سال کا، ثواب ملے گی نماز کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، 70 حج کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، حج نہیں ملے گا آپ کو۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہر رات 2 رکعت نماز ہے۔ اس نماز میں 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون ہے، قل یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔
ये वाली सूरह जो है वो 3 मरतबा पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है। दोनों रकतों को इसी तरह पढ़नी है और इसके ख़त्म होने के बाद 1, 2 लाइन या 3 लाइन की दुआ जो इस मफाती में बयान हुई है उसे आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है नमाज, बहुत ज़्यादा नमाज़ें हैं, नमाज बहुत ज़्यादा, एक 3 रकत नमाज है, एक 4 रकत नमाज है जो हर शब पढ़ी जाती है। खुलासा ये कि 2 रकत सबसे कम और सबसे आसान नमाज है जिसे आप इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। और इस नमाज को पढ़ने के बाद आप मसलन वो जो सवाब है हर रात नमाज पढ़ने का उसे हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार है, जितना आप इस्तिग़फ़ार करें, चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहें या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहें या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहें या पैगम्बर की तस्बीह जो है अतूबु इलल्लाह कहते रहें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाब है हर महीने में, हर वक्त और हर रोज़ और हर दिन और हर घंटे का सवाब जो है वो सलवात है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं इसी के साथ यह आमाल मुश्तरका की अपनी फहरिस्त यहीं पर तमाम करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि